السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں، جو کالک اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگ کر عدلیہ اپنے منہ پر مر رہی ہے، شاید عدلیہ اپنے منہ سے اس کالک کو تو کبھی نہیں مٹا پائے گی جو کچھ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کر عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تاریخ ان کرداروں کو کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ آج آخرکار عامر فاروق، جس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس نے ہر فیصلہ واٹس ایپ پر موصول ہونے کے بعد عمران خان کے خلاف جنونی اور خونی کارروائی کرنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 13 ستمبر سے محفوظ فیصلہ جو ہے وہ آج سنا دیا۔ سب سے پہلے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلے محفوظ یہ کیوں جاتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیصلے محفوظ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اگر اس بندے نے ڈیل کر لی اور نواز شریف کی طرح بھاگ گیا تو پھر فیصلہ چینج کیا جائے گا، اور اگر وہ ڈٹا رہا تو اس کو اذیت کا نشان بنانے کے لیے جو ہے اس ٹائم پر پھر اس میں نئی نئی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ دنیا میں آج تک آپ نے نہیں سنا کہ 13 ستمبر کو فیصلہ لکھا گیا ہو اور آج وہ فیصلہ سنایا گیا ہو۔ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ سائل جو ہے اس کو لٹکا کر رکھا جائے، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ اس کو پھانسی کب دی جانی ہے۔ اس ٹائم پر عدلیہ جو ہے وہ غلاظت کا ڈھیر بن چکی ہے۔ ان کو تو عدل کا نام دیتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی الیکشن کمیشن اور توشیحانہ ریفرنس کے خلاف اپیل جو تھی وہ واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عامر فاروق ڈٹ چکا ہے کہ عمران خان کو عبرت کا نشانہ میں نے بنانا ہے۔ عمران خان نے اکتوبر 2022 میں ایک اپیل دائر کی تھی جس کو انہوں نے 18 جنوری کو واپس لینے کی اپیل جو تھی وہ بھی فائل کر دی تھی، اور آج اتنے مہینوں کے التوا کے بعد جو ہے وہ اپیل واپس لینے کی درخواست جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس سسٹم سے کسی کو کوئی بھی امید نہیں ہے، اور دوسری طرف احتساب عدالت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، خصوصی عدالت کے بعد اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی میلہ جیل میں ہی سجائے گا۔ مقصد عمران خان کو ذلیل کرنا ہے، مقصد عمران خان کو ڈیل پر لے کر آنا ہے، مقصد عمران خان سے وہ تمام کروانے ہیں جو کہ نواز شریف کر چکا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن میں اس ٹائم پر عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا، حالانکہ عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن عدلیہ کی سنتا کون ہے؟ سارے جج ٹاؤٹ جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بیٹھے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی جج وہ فیصلہ لکھ دے گا۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ان کو چاہیے کہ ایک ہی دن میں یہ لکھ دے کہ عمران خان کو ہم نے پھانسی دینی ہے، ہمیں یہ حکم موصول ہوا ہے، نہ یہ خود گندے ہوں اور نہ ہی یہ عدلیہ کو گندے ہوں۔ اصل میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اپنا بوریا بستر پکڑ کر جو ہے وہ اب جیل میں چلا جائے گا۔ اس ٹائم پر پاکستان کا ان لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ یہ وہ سائیکل ہے، نہ چلے گی اور نہ کسی کو چلنے دے گی، کیونکہ یہ پوری طرح جو ہے وہ کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان کی توشیحانہ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کب ہوئی تھی اور آگے جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 21 اکتوبر کو توشیحانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کو 2 قسم کی سزائیں سنائی تھی۔ ایک اس میں نااہلی، یعنی کہ ان کو میاں والی کی سیٹ جو تھی اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ فوجداری کارروائی کا حکم بھی دیا جائے گا۔ اسی دوران الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران خان کی میاں والی کی نشست جو ہے اس کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حد تک میں اطمینان دیا تھا کہ میاں والی کی سیٹ پر ضمنی الیکشن ہی نہیں ہوں گے۔ اسی دوران نااہلی کی وجہ سے عمران خان کی چیئرمین شپ ہٹانے کے لیے الیکشن کمیشن نے کارروائی شروع کی، تو عمران خان نے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا، لہٰذا 5
لارجر بینچ جو تھا اس نے عمران خان کے وکلا کو یہ آپشن دی تھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں کسی بھی ایک جگہ عمران خان جو ہیں وہاں سے کیس واپس لیں، یا پھر 18 یا 19 جنوری کو عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل واپس لینے کی درخواست دائر کر دی تھی، جس پر الیکشن کمیشن اور محسن شاہ نواز رانجھا کو چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے نوٹس جاری کیا تھا۔ تو انہوں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ عمران خان نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ کی ہے، دونوں کو قبل از وقت آگاہ نہیں کیا گیا، ان کی درخواست منظور نہ کی جائے گی۔